وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں. درود ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کریم کی جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ابھی امامہ نے بھی تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تعلیم کے طور سے انسان کو کچھ چیزیں سمجھائی ہیں. اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی باعزت ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ان 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے علم کے بارے میں بات کی ہے. جو موضوع ہے وہ ہے استاد اور طالب علم کے آداب. اور استاد اور طالب علم یہ دونوں علم ہی سے جڑے ہوئے ہیں، تو تھوڑی سی علم کی وضاحت بھی رہے گی، اس کے بعد آداب پر بھی ہم آئیں گے. چنانچہ پہلے ہم تھوڑا سا علم کو سمجھ لیں. علم کیا ہے؟ علم اصل جاننے کو کہتے ہیں. علم اصل جاننے کو کہتے ہیں. کسی بھی چیز کا علم یعنی کسی بھی چیز کو آپ نے جان لیا. اور علم انسانی زندگی میں 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک علم شرعی اور ایک دنیاوی علم، یعنی کہ شریعت کا علم اور ایک دنیاوی علم. اس میں بھی آپ 2 طرح کی کیٹیگریز باندھ سکتے ہیں، ایک علم نافع اور ایک علم ضار، یعنی کہ ایک فائدہ مند علم اور ایک نقصان دہ علم. چنانچہ ہم تھوڑا سا سمجھیں گے کہ علم شرعی کیا ہے اور علم دنیاوی کیا ہے. علم شرعی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں. وہ علم جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں، وہ کون ہے، اس کے دین کو جانتے ہیں وہ کیا ہے، اور اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ علم شرعی ہے. اور قرآن اور حدیث کا علم یہ علم شرعی ہی ہے اصل. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی علم پر اللہ رب العالمین نے کتاب اور سنت میں نہیں ابھارا ہے. قرآن اور احادیث میں اللہ رب العالمین نے دنیاوی علم کی طرف بھی رغبت دلائی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ نہیں دیکھتے ہیں آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے. یعنی کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو ابھار رہا ہے کہ وہ آسمان اور زمین میں غور کریں اور یہ جانیں کہ ان میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا نشانیاں رکھی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سائنس پڑھنے والا، فزکس پڑھنے والا اور کیمسٹری وغیرہ پڑھنے والا وہ ساری چیزوں کو پہچانتا ہے. وہ اللہ رب العالمین نے جب میں نے آیت پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور یہ آیت بھی آپ کو بتلا رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیق میں بھی غور کریں. یعنی کہ آپ جو پیدا ہوئے ہیں، آپ کے پیدا ہونے کے کیا طریقے رہے، آپ کے جسم میں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کیسے ورک کر رہی ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہوں گے دنیاوی علم میں آپ لوگ حاصل کرتے ہیں. یہ علم آپ کو گرچہ مدارس وغیرہ میں نہیں ملتا، لیکن اسکول وغیرہ میں آپ کو یہ علم حاصل ہوتا ہے. تو علم شرعی وہ علم ہے جس سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکام کو پہچانتے ہیں. اور علم دنیاوی وہ علم ہے جس میں ہم اللہ رب العالمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں یا اور بھی جو چیزیں ہیں. مزید یہ کہ علم شرعی حاصل کرنا
ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔ اب کہیں گے عورت پر فرض نہیں ہے، نہیں، مسلمان مرد پر فرض ہے۔ مرد کو اس لیے رکھا تاکہ مرد کے اندر عورت خود بخود داخل ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھی ایسی چیزیں عربی میں ذکر کر دی جاتی۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مسلمان عورت پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہر ایک انسان پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن وہ کون سا علم ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ شرعی علم۔ وہ کون سا علم ہے؟ شرعی علم۔ اب آپ کہیں گے دنیاوی علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ دنیاوی علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن چند لوگوں پر ضروری ہے، کچھ لوگوں پر ضروری ہے، خاص لوگوں پر ضروری ہے۔ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر ایسے لوگوں سے مقابلہ کر سکیں جو اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں، وہ لوگ جو اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور کہیں تم لوگوں سے کچھ نہیں آتا، تو کچھ ایسے لوگ چنے جائیں جو اس علم کو بھی حاصل کریں، یعنی دنیاوی علم، اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے بتایا علم نافع اور علم ذات، دو طرح کا علم اور ہے، ایک نفع بخش علم اور ایک نقصان دہ۔ چلیے ابھی میں اس سوال کو ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں، جب درس کے آخر میں ہم اس سوال کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ اچھا، تھوڑی سی علم کی فضیلت جان لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک انسان دوسرے انسان سے الگ ہے رتبے میں، مقام میں، وہ کس بنیاد پر ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سبھی پیدا ہو رہے ہیں، سبھی ماں کے پیٹ سے آ رہے ہیں، لیکن ان میں تمیز اور ان میں رتبے کا فرق کیسے آئے گا؟ کہ جب ان کے پاس علم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے علم والوں کو فضیلت دی ہے۔ مزید یہ کہ دوسری آیت لیں يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو بلند کرتا ہے درجات کے اعتبار سے، یعنی کہ اللہ رب العالمین، اب دیکھیے ابھی میں نے کہا علم کی بنیاد پر آپ بلند ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد فطرت ہے اس کی کہ وہ اسلام پر ہے، لیکن وہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ یہودی ہیں، نصارہ ہیں یا پھر غیر مسلم ہیں، تو وہ اسے وہی بنا دیتے ہیں، یعنی مشرک بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دو کیٹیگریز بن جائیں گی، وہ یہ کہ ایک وہ جو ایمان والا ہے وہ کافر سے کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے۔ تو اللہ نے کہا اللہ رب العالمین تم میں سے ایمان والوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اور مزید آگے کہا والذین اوتوا العلم درجات، جبکہ علم والے جو ہیں ان کے تو اور درجات ہیں، یعنی علم والوں کے درجات، ایمان والے صرف ایمان ہے آپ کے پاس، علم نہیں ہے تو پھر آپ کا درجہ نیچے ہے، جبکہ علم والے کا درجہ کیا ہے؟ اوپر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں علم ایمان کے بعد ہی حاصل ہو تب وہ صحیح ہے، لیکن ایسا علم جو ایمان کے بعد حاصل نہ ہو، ایمان سے پہلے حاصل ہو اور آپ ایمان والے نہ ہوں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس علم کا مقام نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ دیکھیں ایمان ہے پھر علم ہے تب اس کا مقام ہے اللہ کے یہاں، لیکن ایمان نہیں ہے اور پھر علم ہے تو اس کا مقام بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ ایک دو آیتیں اور لے لیتے ہیں، آیتیں نہیں، ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، آگے پورا کریں کوئی، یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے، تو اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی سمجھ میں آنے لگتا ہے دین۔ اسے آپ ایک بات سمجھائیں گے فوراً مان جائے گا، اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ دین ہے۔ اس کا الٹا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا الٹا اس میں ذکر نہیں کیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ کر لے اس سے دین کی سمجھ
چھین لیتا ہے. تو یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس تعلق سے بیان کیا. تو آپ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھی دین کی سمجھ دیں. مزید یہ کہ اس دنیا میں آنے کے بعد صرف ایک چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے مزید حاصل کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے. یعنی کہ کبھی بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ آپ مال کی کثرت کرو, کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ شہرت کی کثرت کرو, کبھی بھی کسی چیز کی کثرت کے بارے میں نہیں کہا کہ اس دنیا سے, کہا کہ اس دنیا سے صرف اپنی ضرورت کو حاصل کرو, بس اتنا ہی ہے نا. لیکن ایک چیز ہے جس کے بارے میں کہا کہ آپ کو زیادہ حاصل کرنا ہے, آپ کو کثرت سے حاصل کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ علم. اور آیت کیا ہے؟ آیت کوئی بتائیں, کون کہہ رہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور آپ کہہ دیجئے اے نبی, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو زیادہ ہو جائے. وہ کیا ہے؟ علم. تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم میں آگے بڑھتا رہے. اچھا, ایک سوال ہے, اس دنیا میں آنے کے بعد کیا ہماری امت میں سب سے بڑے ایک عالم گزرے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ سب سے بڑے عالم, ایوری کوالٹیز ان کے اندر تھی. ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا مودودی اور علامہ اقبال, اور بس. کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر انسان غور کرے, انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر کھنگالے تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک ساری چیزیں پہنچائی ہیں. اور سب سے بڑے عالم ہیں تو ان کے اندر سب سے بہترین کوالٹیز بھی پائی جائیں گی, کیونکہ وہ عالم تھے, یعنی کہ استاذ تھے. تو ابھی ہم استاذ کے آداب دیکھیں گے. اور استاذ نے ایسی تربیت کی ہے کہ طالب علم کو بھی سکھا دیا ہے کہ اسے کیسی صفات اختیار کرنی ہے. یعنی کہ استاذ نے اپنی کوالٹیز سے سمجھا دیا ہے کہ ایک شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آپ استاذ کی کوالٹیز لیجئے اور آپ کو معلوم چل جائے گا کہ ایک طالب علم میں کیا صفات ہونی چاہیے. سب سے پہلی صفت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک تمام باتیں پہنچا دی ہیں. سب کو یقین ہے اس بات کا؟ یقین ہے, شاباش. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں لقد ترکنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لقد ترکنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا ذكر لنا عنه علما. اسے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا ہے. یعنی کہ ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑا ہے, اور آسمان میں کوئی بھی پرندہ اپنے بازو کو حرکت نہیں دیتا ہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا علم دے دیا ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک ایک ایک بات پہنچا دی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کہتی ہیں من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من الوحی فقد کذب. کہ جو آپ سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چھپا لیا تھا, یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا تھا, اترتا تھا, اس میں سے کچھ چھپا لیا تھا, تو اس نے کیا کہا؟ جھوٹ کہا. اس نے کیا کہا؟ جھوٹ کہا. اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا. ایک اور روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء. اور مجھے یہ روایت بہت بہترین لگتی ہے. دیکھیے سنیں, ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, کہ میں نے تمہیں ایک صاف اور روشن راہ پر چھوڑا ہے. یعنی ایسی راہ ہے جو بہت روشن ہے, یعنی اس پر چلنے والا آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا لیلھا کنہارھا, جس کی رات بھی کیسی ہے؟ اس کے دن کی طرح. یعنی کہ رات میں انسان نہیں دیکھ پاتا, اسے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اس کی رات اتنی روشن ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی
اجالا ہے، یعنی کہ ہر طرف سے اجالا ہی اجالا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، اور ایک ہلاک ہونے والا شخص ہی اس راستے سے بھٹکے گا، یعنی کہ انسان جو شخص اس راستے سے بھٹک رہا ہے وہ کون ہے؟ برباد ہونے والا، اپنی زندگی کو برباد کرنے والا شخص ہے وہ۔ وَلَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ۔ اب آپ تصور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا روشن راستہ ہمیں دیا، اور اتنا روشن راستہ دینے کے بعد بھی ہم اس راستے کو اختیار نہ کریں تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ اب یہاں سے چلیے، اب یہاں سے کون بتائے گا کہ استاذ کے اندر کیا ادب ہونا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ بتائیے ماما، کیا ادب ہونا چاہیے؟ استاذ کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ طالب علموں تک ہر بات کو پہنچا دیں، ہر بات کو پہنچا دیں۔ لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان تک ہر بات کو پہنچایا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان تک ہر بات کو نہیں پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے حکمت کے اعتبار سے، اس انسان کی حالت کے اعتبار سے بات کو پہنچایا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے آپ تک نہیں پہنچائی ہیں، صرف اور صرف ایک حکمت کی بنیاد پر، ایک سوچ کی بنیاد پر کہ اگر ہم نے آج آپ کے اندر یہ بات رکھ دی تو میں بھی آپ دین سے پھر جائیں۔ اور آپ اس وقت ماحول میں دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں نے اگر کوئی اسلام کی طرف آتا ہے تو وہ اسے کہاں ڈال دیتے ہیں؟ اختلافی مسائل میں۔ کہاں اجالتے ہیں؟ اختلافی مسائل میں، ایسے مسائل میں، ایسی باتوں میں جو کیا ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اس میں الجھا کر اس میں پریشان کر دیتے۔ تو وہ انسان جو اسلام کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہ انسان اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پہلی کوالٹی ہونی چاہیے کہ ایک استاد اپنے طالب علموں تک ہر بات کو پہنچا دے، اور لیکن کیسے پہنچائے؟ حکمت کے ساتھ۔ کیسے پہنچائے؟ حکمت کے ساتھ، کہ کسی کے ساتھ کچھ علم خاص ہے، کسی کے ساتھ کچھ علم خاص ہے۔ اور مزید یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آتے تھے سوال کرنے، پوچھتے تھے ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب دیتے تھے، کسی کو کچھ جواب دیتے۔ وہ بنیاد کیا تھی؟ وہ بنیاد یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ یہ علم اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کے لیے بہتر ہے، یہ علم اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ دوسری کوالٹی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم پہنچاتے وقت حیا کو جیب میں رکھ لیں۔ علم پہنچاتے وقت حیا کو دور کر لیں اپنے آپ سے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے، یعنی آپ جب بات پہنچا رہے ہیں تو آپ کے اندر حیا بالکل بھی نہ آئے، ایسی حیا نہ آئے جو اصل بات پہنچانے سے آپ کو روک دے۔ کیونکہ بعض غیر مسلموں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا، مشرکین نے اعتراض کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، کہا کہ تمہارا نبی کیسا ہے؟ یہ تو ٹوائلٹ میں جانے کے آداب سکھاتا ہے، یہ تو آپ کو ٹوائلٹ میں جانے کے آداب سکھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، انہوں نے تو ہمیں منع کیا ہے کہ ہم پیشاب اور پاخانہ قبلے کی رخ ہو کر کے کریں۔ انہوں نے تو ہمیں اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ قبلے کی رخ ہو کر کے ہم پیشاب اور پاخانہ یا پھر آپ جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کریں۔ انہوں نے تو ہمیں اس چیز سے بھی منع کیا۔ اور آگے فرمایا کہ ہم استنجا کس سے کریں، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا، ہم ہڈی سے استنجا نہ کریں، یہ بھی بتایا۔ کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور وہ تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ٹوائلٹ میں جانے کے ہلکے سے آداب، اور انہوں نے کتنے ڈیپلی بتایا حضرت سلمان فارسی نے، کیا واضح کرتے ہوئے کہ علم پہنچاتے وقت حیا کا دخل، علم پہنچاتے وقت حیا کا دخل نہیں ہے۔ جو بات ہے وہ ہے، جو بات اٹل ہے وہ اٹل ہے، وہ پہنچانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے گریز کرتے تھے کہ علم پہنچاتے وقت حیا۔ اسی لیے صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی سوال کرنے میں چوں چرا نہیں کرتی تھی، وہ بھی سوال کرنے سے رکتی نہیں تھی، بچتی نہیں تھی، بلکہ سوال کر دیتی تھی۔ حضرت عائشہ سے بھی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سارے سوال کر دیتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کی تھی, خود حضرت عائشہ نے بھی تعریف کی کہ انصار کی عورتیں کتنی بہترین ہیں کہ انہیں حیا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتی, انہیں حیا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتی. تو انسان کو چاہیے کہ وہ استاذ کو چاہیے کہ وہ جب طالب علم تک کچھ پہنچا رہا ہے تو وہ اس حیا کو دور کرے اور جو بات ہے وہ ایکوریٹلی پہنچا دے, وہ صحیح طریقے سے پہنچا دے, یہ نہیں کہ وہ ڈنڈی مارتے ہوئے آگے نکل جائے. تیسری چیز, جب ایک استاد کسی تک بات پہنچائے تو ہر وقت لے کے نہ بیٹھ جائے, ہر وقت لے کے نہ بیٹھ جائے. یعنی کہ علم جب پہنچائیں تو ایک مناسب وقت ہو اور مناسب لوگ ہوں, مناسب وقت ہو اور تھوڑی بات پہنچا دی جائے. یہ کیا ہے اصل ایک استاد کا ادب ہے. یعنی استاد کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو اختیار کرے کہ وہ کچھ خاص وقت متعین کرے علم کو پہنچانے کے لیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نصیحت کر رہے تھے, صحابہ کو اتنی پسند آئی ان کی نصیحت, اتنی اچھی لگی ان کی نصیحت. کہا کہ آپ ہمیں روزانہ ایسی نصیحت کر دیا کریں, ہمیں روزانہ ایسی باتیں بتا دیا کریں. کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ ہی چیزیں اختیار کرتا ہوں, کچھ ہی اوقات اختیار کرتا ہوں, صرف اس بنیاد پر کہ کہیں آپ اکتا نہ جائیں, آپ کے دل اکتا نہ جائیں اس نصیحت سے, آپ دین سے قریب آنے کے بجائے دین سے بھاگنے لگے. اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علم سے کس بنیاد پہ دور ہوتے ہیں, ارے یہ تو ہمیشہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کس بنیاد پہ, تو ہمیشہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ کٹتے ہیں پھر ان سے. حالانکہ علم سے تو انسان کو کیا ہونا چاہیے, جڑنا چاہیے. وہ کٹ کیوں رہا ہے, بنیاد کیا ہے, ہر بار ہر وقت آپ کیا ہیں, شروع ہیں, چالو ہیں آپ, نہیں, یہ بھی مناسب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تربیت نہیں. تو استاد کا تیسرا ادب کیا ہونا چاہیے کہ وہ ایک مناسب وقت اختیار کرے نصیحت کو کرنے کے لیے. پورا ہفتہ, پورے مہینے لگاتار نہیں, ضرورت نہیں ہے. مناسب وقت ہو اور مناسب بات ہو اور تھوڑی بات ہو, زیادہ بات بھی نہ ہو. چوتھی چیز اور بہت اہم چیز ہے کہ ایک استاد جب طالب علم کو سکھائے کچھ تو وہ وقت کی بربادی سے گریز کرے, وقت برباد نہ کرے کسی. جیسے کہ اس وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ایک استاد اپنے طالب علم کو سکھا رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا سکھاتا ہے, اس کے بعد کیا کرتا ہے, وہ مذاق, اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, اس سے بات چیت شروع کرتا ہے, اس سے باتیں کرنے لگتا ہے, اس سے پوچھتا ہے تم کرکٹ کھیلنے گئے تھے, میں بھی آیا تھا. اس سے پوچھتا ہے میں وہاں گیا تھا, تم بھی آئے تھے, میں نے بھی دیکھا تھا تمہیں. وہ اس سے ایسی باتیں کرتا ہے. کیا مطلب اس کا, کیا مطلب اس کا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ وقت برباد کر رہا ہے. تو ایک استاد کبھی بھی وقت برباد نہیں کرتا. ایک استاد کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ وقت برباد نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمونہ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب کوئی پیچھے بیٹھا ہے آپ کے سواری پر, آپ وہیں چالو ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت برباد نہیں کیا, فوراً شروع ہو گئے. کہا کہ یا غلام, اے میرے پیارے بچے, انی اعلمک کلمات, میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں. یعنی کہ ایک استاد کیا وقت برباد نہیں کرتا ہے, جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر کیا کر دیتا ہے, نصیحت کر دیتا ہے. اب دیکھیے کتنی بہترین چیز تھی کہ ایک بچہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہے, اب بچہ خالی بیٹھا ہے, آپ بھی سن وہ بھی سن, نہیں, اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا اچھا موقع ہے, ذرا اس کو نصیحت کر دی جائے. اب آپ کہیں گے کہ ہر بار نصیحت, ابھی تو آپ نے منع کیا. نہیں, یہ ہر بار نصیحت نہیں ہے, یہ تو کسی کے ساتھ خاص کر کے نصیحت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آئی بات؟ تو وقت کی بربادی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, گریز کیا ہے. تو یہاں تک کہ سواری پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں. اسی طرح پانچویں چیز جو ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائی ہے, وہ یہ ہے کہ کتابی علم سے زیادہ پریکٹیکل علم کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ایک کرسی پر, بیٹھے ہیں اپنی مسند پر اور نصیحت کر رہے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں, یا یہ کہ اسے کر کے نہیں دکھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات ایسے ہیں باقاعدہ کر کے دکھایا ہے.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے جتنے بھی ارکان، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کیسے ہمیں پتہ چلی؟ اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی، باقاعدہ عملی تطبیق ہے، اس میں عمل اللہ کے نبی نے دکھایا ہے. تو ایک استاد کو چاہیے کہ وہ کیا، کہ وہ کر کے دکھائے کچھ چیزیں. اب ایک استاد کیا ہے، وہ نصیحت کر رہا ہے اور وہ خود اس سے دور ہے، تو ایک طالب علم پر کیا اثر جائے گا آپ سمجھ سکتے ہیں. تو پانچویں چیز ہم نے جو سیکھی وہ کیا، کہ ہمیں کتابی علم سے زیادہ پریکٹیکل علم پر دھیان دینا چاہیے. ایک اس سے مثال لے لیتے ہیں. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھانا کھا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور برتن میں نا ہاتھ گھما رہے تھے بوٹیاں لینے کے لیے. برتن میں بوٹیاں لینے کے لیے کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ. اللہ کے نبی نے کہا رکو، سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہو وہاں سے کھاؤ، جو تمہارے آگے ہو جسٹ وہاں سے کھاؤ. یہ کیا ہے؟ کہاں تربیت ہو رہی ہے؟ یہ عملی تطبیق ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہیں ایسے نہیں، باقاعدہ ایسے کر کے دکھایا، دیکھو ایسے 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 کر کے کھاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کبھی کبھی انسان کو کون سی تطبیق دینی چاہیے؟ عملی. کوئی ایسا کام کر کے دکھانا چاہیے جس سے سامنے والا فوراً سمجھ جائے. جیسے آپ کے سائنس وغیرہ میں پریکٹیکل وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی رسول آ کے کہتے ہیں کہ فلاں شخص آیا ہے اور وہ دین کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہے. فلاں شخص آیا ہے اور دین کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہے. اللہ کے نبی وہیں سے ممبر سے اترے اور گئے، اسے کچھ باتیں سمجھائیں، دین کی باتیں بتائیں، اور پھر دوبارہ ممبر پر چڑھے اور اپنا خطبہ پورا کیا. اس سے کون سا ادب سمجھ میں آتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی، کون سا ادب اس سے سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے نبی کی اس تعلیم سے کوئی بتا سکتا ہے؟ بس ہاتھ کھڑا کریں. ہاں بتائیے، کھڑے ہو جائیں. ہاں، ریسپیکٹ دی. اچھا بیٹھ جائیں. اور کوئی بتائیں. ہاں یہ بہت اچھی بیٹھی، کہ پرائیورٹی میں علم اوپر ہوگا، نفل عبادتیں بھی نیچے ہوں گی. پرائیورٹیز میں انسان کا کہاں علم کیا ہوگا؟ اوپر ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا چھوڑا ہے؟ خطبہ چھوڑا ہے. کیا ہے وہ؟ بہت بڑی چیز ہے. خطبہ عبادت کا حصہ ہے، اور وہ چھوڑا کس بنیاد پر چھوڑا؟ کہا کہیں وہ دین سے بے رغبت نہ ہو جائے کہ میں آیا اور کچھ ہوا ہی نہیں. اسی لیے کبھی بھی انسان کے پاس کوئی دین کا علم سیکھنے آئے تو وہ کٹنے کی کوشش نہ کرے اس سے، بلکہ اسے کیا کرے؟ فوراً سکھا دے. تو پرائیورٹیز میں انسان کو علم کو اونچا رکھنا چاہیے. جی، ریسپیکٹ بھی انشاءاللہ اس میں داخل ہے. 7ویں چیز جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے لیں گے وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی شخص کو سکھائے تو اس کا طریقہ بہت ہی نرم ہونا چاہیے، بہت ہی نرم ہونا چاہیے. اس کے اخلاق بہت ہی بہترین ہونے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ تو عظیم اخلاق والے ہیں. اے نبی، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں. یعنی اس دنیا میں، اس کائنات میں آنے کے بعد سب سے عظیم اخلاق کس کے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے گواہی دی. کیوں پوچھیں آپ سے تو کیا کہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے کس کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ کے اخلاق سب سے عظیم تھے. مزید یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو کیا جواب دیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں، ان کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھے. کانا خلقہ القرآن، وہ تو سراپا قرآن تھے. یعنی ان کے اخلاق، آپ قرآن پڑھیے آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے تھے. اب دیکھیے ان کے اخلاق کے بارے میں ایک آیت بھی لے لیتے ہیں ہم، لیا ہے تو قرآن سے. فرمایا اللہ نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
اللہ کی رحمت کی بنیاد پر آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں نبی، یعنی آپ کے دل میں اللہ نے رحمت بہت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ دل کے سخت ہوتے لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں نا سب بھاگ جاتے. اگر آپ دل کے کیا ہوتے تو لوگ جو آس پاس ہیں آپ کے وہ کیا ہو جاتے؟ بھاگ جاتے، وہ آپ کے آس پاس نہیں آتے. اور اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے جو ایک بار ان سے مل لیتا تو پھر چاہتا کہ وہ ان سے ملاقات کرتا ہے، اور جو ایک بار ان سے مل لیتا وہ یہ سوچتا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی یہ محبت کرتے. اتنے عظیم اخلاق والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھتے ہیں. کتنی چیزیں ہوئی؟ 7 چیزیں. 8ویں چیز، انسان کو چاہیے کہ وہ طالب علم کے درمیان سیکھنے کے جذبے کو پیدا کرے. سیکھنے کے جذبے کو پیدا کرے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کھڑے ہوئے ایک عظیم سا لیکچر دے دیا، نہ انہیں کچھ سمجھ میں آیا اور نہ ادھر سے کچھ سمجھا گیا. انہوں نے بس اپنی فارمیلٹی نبھا دی، انہوں نے سننے کی فارمیلٹی نبھا دی. ایسا نہ ہو، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ سوالات کرے. انسان کو چاہیے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے، مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا اللہ کے نبی بیٹھے، کہا ان سے ملاقات کرنی ہے. پہنچ گیا ان کے پاس، کہا اللہ کے نبی نے کہا جاؤ 2 رکعت پڑھ کر آؤ. انہوں نے جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ لی. کیوں جلدی جلدی پڑھی؟ اللہ کے نبی سے ملنا چاہتے تھے. جب انہوں نے 2 رکعت جلدی جلدی پڑھی، اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ واپس ہو جاؤ، پھر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. ٹھیک. پھر اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ، پھر ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. 4تھی مرتبہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا، آپ ہی مجھے سمجھائیے. یہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کیوں کیا؟ کون بتائے؟ ہاں، سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. سیکھنے کا جذبہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نصیحت کو کرنے سے پہلے فوراً نصیحت نہیں کرتے تھے. پہلے کیا کرتے تھے؟ کوشچن چھوڑتے تھے، ایک سوال چھوڑتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ نصیحت کرتے تھے. سمجھ آئی بات؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8 چیزیں. 9ویں چیز کہ انسان کو علم سیکھتے وقت اور ہر وقت اپنے اچھے اخلاق کو باقی رکھنا ہے. یہ اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ اخلاق والی نصیحت تو ہو چکی ہے. نہیں، دیکھیے یہ تھوڑی سی الگ ہے. چونکہ کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ غصے میں ہوتا ہے، کہ وہ پریشان ہوتا ہے. اب سوچئے، تصور کیجئے کسی انسان کے اوپر ایک دم سے بہت بڑی ذمہ داری آ جائے، بہت بڑی ذمہ داری آ جائے. اب آپ اس ذمہ داری کو چھوڑ کر، اس کی پریشانی کو چھوڑ کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے سوال کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ آپ کے اوپر کتنی پریشانیاں ہیں، آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہترین انداز میں جواب دے رہے ہیں. ایک تو انسان کو علم سکھاتے وقت نرم ہونا چاہیے، دوسرا انسان کے اخلاق بھی مکمل طور سے نرم ہونے چاہیے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ علم سکھاتے وقت آپ نرم ہیں، لیکن اور مقامات پر آپ سخت ہیں. آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی، آپ پریشان ہیں، اور آپ سے کوئی پوچھنے آیا، آپ نے عجیب سا منہ بنا کر اس چیز کو چھوڑ دیا. یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے. تو نئی نصیحت ہم نے جو سیکھی وہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہر وقت میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے اور اپنے اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے. اب دیکھیے آداب کی سب سے بڑی نصیحت اب آ رہی ہے. وہ نصیحت یہ ہے کہ انسان چاہے علم سکھائے یا سیکھے، انسان کو ہمیشہ اخلاص اختیار کرنا چاہیے. کون بتائے گا اخلاص کا معنی؟ پیورٹی. پیورٹی کو تھوڑا ایکسپلین کریں. یہ تو انگلش میں آپ نے کہہ دیا، اخلاص کا ترجمہ کر دیا. کوئی پیورٹی کا ایکسپلین کرے. یہ بھی وہی ہے. اور خالص اللہ کے لیے. کیا خالص اللہ کے لیے؟ ہاں، رضا. یہ رضا کہاں تھا؟ یہ رضا لانا ہے.
یعنی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے عظیم چیز پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کو خوش کر لینا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کو خوش کر لینا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ پتہ ہے خوش کہاں ہوگا, خوشی کا اعلان کہاں کرے گا؟ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سے خوش ہے وہ. کون بتائے گا؟ کب کرے گا؟ ہاں بتائیں. ہاں نہیں, کب کہے گا اللہ کہ میں آج تم سے خوش ہوں, اب سے میں ناراض نہیں ہوں گا تم سے. کون, کس نے کہا؟ جنت. ہاں جنت میں کہے گا. اللہ رب العالمین کب کہے گا؟ جب سب فیصلے وغیرہ ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کہے گا جی. ہاں یہ تو اس کا ترجمہ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو اور وہ لوگ اللہ سے راضی. لیکن اللہ رب العالمین اس کائنات کے ہر بندے سے جس کو بھی جنت میں ڈالے گا اس سے کہے گا کہ اب میری ناراضگی ختم, اب میں ناراض کبھی نہیں ہوں گا, میں تم سے کیا ہوں؟ راضی اور خوش ہوں. تو اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک ایک جملہ کہنا یہ کیا ہے؟ اخلاص. انسان جب استاد بنے, انسان اگر طالب علم بنے تو اس کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ وہ اس علم کو لینے آیا ہے اور کچھ لینے. انسان استاد ہے, وہ سکھا رہا ہے, کس بنیاد پر سکھا رہا ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جائے. یہ یاد رکھیں, اگر یہ چیز ختم ہے تو آپ بد سے بدتر بن سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک شاعر نے سمجھایا ہے اس بارے میں, لیکن عربی شاعر ہے تو میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر علم, صرف اور صرف علم انسان کو بہتر بنا دیتا تو شیطان سب سے بڑا کون ہوتا؟ شیطان سب سے بڑا عالم ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ علم تھا, اخلاص نہیں تھا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ ہاں وہ تو اللہ کو بھی جانتا تھا, وہ تو جانتا تھا اللہ رب العالمین ہے, لیکن اللہ کے لیے کر تو رہا ہے, لیکن اندر کیا ہے؟ کچھ کھوٹ ہے, کچھ کمی ہے. اسے کیا پسند ہے؟ اسے دنیا پسند ہے. اس لیے آج ہم سب کو کہاں لگا رہا ہے؟ تو جہاں کا وہ تھا اس نے آپ کو بھی ویسے ہی بنانا چاہتا ہے. اس نے کہا ہے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ. مطلب کتنے بہترین انداز میں اللہ نے ذکر کیا اسے کہ میں انہیں ضرور و ضرور گمراہ کروں گا, میں انہیں تمنائیں دلاؤں گا, آرزویں دلاؤں گا, انہیں حکم دوں گا اور انہیں ہر چیز دکھاؤں گا, جتنی بھی چمکدار چیزیں ہیں سب ان کے سامنے رکھ دوں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ لیکن میرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے راستے پر نہیں چل سکتے. تو مخلص بندے, اللہ نے کیا کہا؟ مخلص بندے. لہذا انسان کوئی بھی کام کرے, اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کرے, مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا. اور اگر زندگی میں آپ نے علم شرعی حاصل کرنے کے بعد اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر لیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کس کے مقام پر کھڑے ہو گئے؟ شیطان کے مقام پر. بہت سمجھدار ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. 11ویں چیز جو آخری چیز ہے کہ انسان جب کسی کو علم دے, جب کسی کو سکھائے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بچہ جو ہوتا ہے وہ بدتمیزی کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بچہ بدتمیزی سے پیش آ جاتا ہے تو اب استاد کو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ نفرت, چڑ, اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے, یا یہ کہ اسے سخت سزا دیتا ہے اور باقیوں کو نرم سزا دیتا ہے. یہ چیز صحیح نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر بھی اس طرح سے نہیں کیا, ظلم نہیں کیا. اللہ کے نبی نے جب بھی کوئی چیز سکھائی تو کیا نکال کے سکھائی؟ اپنے دل سے نفرت, حسد, بغض, کینہ, ان ساری چیزوں کو دور کر دیا. تو آخری صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ علم سکھائیں کسی کو تو آپ کے دل سے نفرت اور کدورت, وہ ساری چیزیں ہم نکال دیں. اچھا, اب میں نے 11 چیزیں ذکر کی. یہ تو کس کے آداب ہیں؟ استاد کے آداب ہیں. اب بتائیے کہ طالب علم کے آداب کیا کیا ہونا چاہیے. اب دیکھیے, کوئی بتا سکتا ہے طالب علم کے آداب انہی سے نکال کر؟ جی آپ بتائیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استاد کے آداب جو ہیں ہم نے سیکھ لیے, اب اسی سے ہم طالب علم کے آداب نکالیں گے. کوئی لائن سے بتا سکتا ہے طالب علم کے کیا کیا آداب ہو سکتے ہیں؟
چلیے ایک ایک کر کے بتائیں. آپ ایک بتائیں. بہت اچھے, بس شاباش, ایک ہو گیا. دوسرا ٹھیک ہے, 2 ہو گئے. تیسرا بہت اچھے. چوتھا بس ہو گیا. اب چلیے ذرا ہم پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہم نے جانی تھی کہ استاد جو ہمارے سب سے بڑے استاد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ہم تک سب کچھ پہنچا دیا. لہذا ایک طالب علم بھی اپنی زندگی میں سب کچھ سیکھنے کی کوشش کرے. ٹھیک, ایک طالب علم بھی اپنی زندگی میں سب کچھ سیکھنے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی چیز سے پیچھے رہ جائے, یعنی کہ اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ سیکھتا رہے. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ علم پہنچانے میں حیا کا آنا, جو بہن نے ذکر کیا, تو جیسے کہ علم پہنچانے میں حیا کا نہیں ہونا چاہیے, ویسے ہی علم سیکھنے میں بھی حیا نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ سوال کرنے میں حیا نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز, ہر جگہ علم پہنچانا, مطلب آپ ہر جگہ چالو ہیں تو انسان کو انہوں نے جو ابھی بتایا کہ کچھ خاص وقتوں میں آپ کچھ خاص وقت میں سوال کریں, پریشان نہ کریں. ایک مرتبہ کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سوال سے منع کرتے تھے. صحابہ کو منع کر دیا تھا, سوال نہیں کرنا ہے آپ کو. کس کو منع کیا تھا؟ منع, بالکل کوئی سوال نہیں ہوگا. اب صحابہ نا موقع ڈھونڈتے تھے, صحابہ موقع تلاش کرتے تھے کہ کوئی موقع ہمیں ملے کہ کوئی دیہاتی آ جائے, وہ سوال کرے تو ہمیں علم حاصل کرنے کو ملے گا. ہوتا یہ تھا, کوئی باہر سے آتا تھا دیہاتی, وہ سوال کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تب اللہ کے نبی روکتے نہیں تھے. لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ اب سوال اتنا ایکسٹرا نہیں کرنا ہے, جو بات ہوگی میں آپ تک پہنچا دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوال کرنے سے بھی منع کیا. تو ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ بے جا سوال نہ کرے. ایک سوال کر لیا, کیوں, کیا, کیسے, کہاں, کب, نہیں, یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. چوتھی چیز, وقت کی بربادی سے بچنا. کس نے کہا تھا وقت کی بربادی کے بارے میں؟ ہاں, تو انسان کو چاہیے کہ جس طرح استاد کا وقت برباد نہ کرے ویسے ہی اپنا وقت بھی برباد, انہوں نے کہا استاد کا وقت برباد نہ کرے, ویسے ہی چاہیے کہ وہ اپنا وقت بھی برباد نہ کرے. اور اس وقت آپ سب طالب علم ہیں اور میں بھی طالب علم ہوں, اور ہم سب اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وقت برباد کرنے سے باز آ جائیں. یہ وقت ایسا ہے کہ جس طرح سے آپ کی عمر ڈھل رہی ہے ویسے ہی یہ وقت بھی چل رہا ہے, ختم ہو جائے گا, اور ایک وقت آپ بھی ختم ہو جائیں گے. لہذا اس وقت کی قیمت رکھیں. پانچویں چیز جو ہم نے سیکھی تھی کہ کتابی علم سے زیادہ پریکٹیکل علم ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں, سب کچھ سیکھتے رہیں گے, بہت کچھ سیکھیں گے, لیکن عمل میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ زیرو, بہت بڑا والا زیرو. وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے, صرف کیا ہے, پریشان کرنا. ایک استاد کے پیچھے لگ جائیں گے, اسے ہاں یہ بھی بتائیے, بہت معاشرہ بڑا خراب ہے. وہ خود خراب ہوتا ہے اندر سے, وہ خود خراب ہو رہا ہے اندر سے, وہ خود عمل نہیں کر رہا ہے اس چیز پر. بربادی یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے, لیکن وہ ماں ہی اس چیز پر عمل, بہت خطرناک چیز ہے. لہذا جس طرح ایک استاد پریکٹیکل سکھائے ویسے ہی ایک طالب علم کو بھی پریکٹیکل موڈ میں آنا چاہیے. چھٹی چیز کہ ہمیں پرائیورٹیز میں علم کو ہمیشہ اوپر رکھنا چاہیے. اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کی خواہشات اور علم ٹکرا جاتے ہیں, آپ کا موبائل اور یوٹیوب اور علم ٹکرا جاتے ہیں, تب آپ کس کو رغبت دیتے ہیں, کس کی طرف آگے بڑھتے ہیں؟ یوٹیوب کی طرف. سیدھی بات, آپ علم کی طرف تو آگے نہیں بڑھتے. اور آپ اپنے پورے وقت میں آپ ڈھونڈ لیں کہ کتنی دیر آپ علم حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات پہنچائی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں بس اتنا ٹھیک ہے, اتنی خوراک ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سے سوشل میڈیا چلوایا جائے تو آپ کتنا چلاتے ہیں؟ اس میں بس نہیں ہوتا ہے, اس میں اسکرولنگ ہوتی رہتی ہے, اس میں اسکرولنگ موڈ آن رہتا ہے. یہ اور خرابی ہے. تو وقت کو برباد نہ کرنا اور پرائیورٹیز
چیز میں انسان کو ہمیشہ علم کو اوپر رکھنا چاہیے. 7ویں چیز جو ہم نے پڑھی کہ تعلیم میں اخلاق کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اب آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے اندر طریقہ ہونا چاہیے بیٹھنے کا, آپ کے اندر سلیقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا, آپ کے اندر طریقہ ہونا چاہیے کہ کتنی دیر آپ استاد کے سامنے بیٹھیں تو کس کس طرح سے آپ اس سے پیش آئیں. تو ایک طالب علم کے اندر بھی اخلاق ہونے چاہیے, ایک طالب علم بھی با اخلاق با کردار ہو. اور شیطان با اخلاق نہیں ہے, شیطان بے اخلاق ہے, بد اخلاق ہے, اسی لیے ہم بھی بد اخلاق بنتے ہیں. اور مزید یہ کہ اسی میں سے ایک اور چیز جوڑ لیں جو بعد میں آئے گی چیز, کہ صرف اور صرف استاد کے سامنے اخلاق نہیں بلکہ ہر وقت اخلاق. استاد چلا گیا ہے تب بھی آپ کے یہاں بدتمیزی چالو نہیں ہوئی ہے, آپ کے یہاں برائی چالو نہیں ہوئی ہے. جیسے ہی استاد گیا برائی شروع, استاد آیا برائی ختم. کس کا ڈر؟ یا اللہ کا. 8ویں چیز کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جب علم حاصل کرے تو وہ ایسی چیزوں کو اپنے پاس رکھے جو چیزیں اسے علم سیکھنے پر ابھارے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کہ استاد نے آپ کو کس پر ابھارا کہ آپ سے بار بار سوال کیا, استاد نے آپ کو کیا تھوڑا سا بار بار کہا واپس آؤ واپس جاؤ واپس جاؤ پھر آؤ. ایسے ہی ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس ایسی چیزیں رکھے جو اسے کس پر ابھارے؟ علم حاصل کرنے پر ابھارے. 9ویں چیز ہو چکی ہے. 10ویں چیز کہ جس طرح ایک استاد کو اخلاص والا ہونا چاہیے ویسے ہی ایک طالب علم کو بھی مخلص ہونا چاہیے. ایک طالب علم جب سیکھنے جائے, سیکھنے کے مرحلے میں ہو تو وہ مخلص ہو. ایک طالب علم جب کوئی علم حاصل کر رہا ہو تو اس کا مقصود صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہو, اس کا مقصود کچھ اور نہ ہو. اس کے مقصد میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہو. اس کے مقصد میں یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کو خوش کروں گا, اور اللہ خوش ہوگا کیسے؟ جیسے میں اپنے ماں باپ کو خوش کر لوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. رب العالمین خوش ہوگا کب؟ جب آپ کے والد خوش ہوں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے والدین خوش ہوں. یعنی انسان جب علم حاصل کرے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور اللہ کیسے خوش ہوگا؟ آپ اپنے والدین کو خوش کریں. اور آپ کے والدین کیسے خوش ہوں گے؟ کہ جب آپ سیکھنے جائیں تو سیکھ کر آئیں. یہ نہیں کہ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں اور الگ سے ٹیوشن بھی لگائے ہوئے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہیں. جتنے بھی ٹیوشن والے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اسکول میں صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہیں. یا تو وہاں استاد کی غلطی ہے. میں نے پوچھا کیا استاد کی غلطی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, استاد صحیح سے ہی پڑھاتا ہے, بچے صحیح سے نہیں پڑھتے. تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم وہاں جا کر خیانت کرتے ہیں, ہم وہاں پر بھی مخلص نہیں ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اگر طالب علم ہے, اسکول میں پڑھ رہا ہے, کہیں بھی پڑھ رہا ہے, وہاں پر کیا کرے؟ جس مقصد سے والدین نے اسے وہاں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرے, اور وہاں خیانت سے کام نہ لے. اگر خیانت کر رہا ہے تو وہ مخلص نہیں ہے, وہ پیور نہیں. اس نے کیا ملا دیا؟ دودھ میں پانی ملا دیا. آخری چیز جو تھی وہ تھی نفرت اور حسد. اور ایک طالب علم کے اندر یہ کوالٹی تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. بسا اوقات ہم نے ایک مثال سنی تھی, وہ مثال بڑی اچھی لگی تھی کہ ایک طالب علم ہے, وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا طالب علم اس سے آگے ہے تو کیا کرے؟ اسے پچھاڑ دے. نہیں, بلکہ انہوں نے ایک لائن کھینچی اور بغل میں ہی اس کی ایک لمبی سی لائن کھینچ دی. کہا کہ تمہیں اس سے مقابلہ نہیں کرنا ہے, تمہیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, تمہیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا, تمہیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے رشک, ایک ہوتا ہے حسد. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے رشک, ایک ہوتا ہے حسد. انسان رشک کرے لیکن انسان حسد نہ کرے. انسان کسی کو دیکھے کہ وہ علم میں آگے ہے تو وہ کیا سوچے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اس طرح کے علم سے نوازے اور مجھے بھی بہتر بنائے. یہ نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس سے اس علم کو روک لے, اس سے اس علم کو دور کر لے, اس کے مال کو ختم کر دے, اس کی جاب ختم ہو جائے, یا جو بھی آپ سوچتے ہیں. اور خاص طور سے یہ بیماریاں خواتین میں پائی جاتی ہیں کہ وہ آپس میں حسد کرتی ہیں, آپس میں نفرت کرتی ہیں, اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. خاص کر کے
طلبہ کے درمیان کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ پھر حسد پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ یاد رکھیں، آپ کو سب سے بہترین جگہ جانا ہے جنت. اس جنت میں کوئی اتنی سی نفرت دل میں رکھ کر نہیں جا سکتا. اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور ہم ان کے سینوں سے نفرتوں کو باہر نکال دیں گے. کسی کے لیے ان کی یہاں نفرت نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں بھی کیا ہوں گے؟ درجات ہوں گے، کوئی کسی سے اوپر، کوئی کسی سے اوپر. وہاں پر بھی نفرت آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وہاں پر بھی نفرت نہیں. تو جنت میں آپ داخل کب ہوں گے؟ جب آپ کے دل میں کبھی بھی نفرت نہ ہو. تو کتنے 11 ہو گئے. تو ہم نے یہاں پر بہت کچھ چیز سیکھی. ہمیں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں واضح کی ہیں قرآن کریم اور احادیث رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہم نے یہ سیکھا کہ علم کی کیا اہمیت ہے، علم کیا ہے، علم کون کون سے ہوتے ہیں، اور یہ جانا کہ طالب علم اور استاد کے کیا آداب ہونے چاہیے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ سوال جو چھوٹ گیا تھا کہ علم نافع اور غیر نافع میں فرق کیا ہے. کون بتائے گا؟ اسی میں جواب آیا ہے. کون؟ آپ؟ ہاں بتائیں. بہت اچھے، شاباش. بہت اچھے، یہ جواب کافی ہے. تھوڑی سی اور وضاحت میں کر دوں. بہت اچھے جواب دیا کہ علم نافع کوئی بھی علم ہو سکتا ہے. شرعی علم نافع بھی ہو سکتا ہے، علم زار بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ شیطان کے پاس شرعی علم تھا لیکن وہ کیا بن گیا؟ نقصان دہ علم بن گیا. لیکن اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ کون سا بنا؟ علم نافع بن گیا. ٹھیک، وہ بھی شرعی علم تھا، شرعی علم دونوں کے پاس تھا، لیکن ایک کے پاس کیا بن گیا؟ نقصان دہ، اور ایک کے پاس فائدے مند. کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت، لیکن اس کے باوجود نقصان دہ اور فائدہ. اچھا، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کا علم جو ہوتا ہے، چاہے شرعی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، وہ فائدے مند بھی بن سکتا ہے، نقصان دہ بھی بن سکتا ہے. بس بنیاد یہ ہے کہ انسان کی نیت اگر اچھی ہے، اللہ کو خوش کرنے والی نیت ہے، تو وہ کیا ہے؟ علم نافع. لیکن اگر انسان کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ شرعی علم بھی حاصل کرتا ہے تو کیسے؟ پیسہ کمانے کے لیے. ہم سے پوچھتے تھے لوگ کہ آپ یہ حاصل کر رہے ہو، کیا کماؤ گے؟ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ سیکھ رہے ہو، کماؤ گے کیا؟ تو ہم کہتے تھے کمائیں گے کچھ نہیں، رب العالمین ہے جو رزق دیتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. میں نے کہا بھائی آپ نے کیسے کمایا؟ آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جتنا آپ نے سوچا ہوگا اتنا آپ کو ملا بھی نہیں ہوگا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو انسان کی سوچ سے اسے رزق نہیں ملتا، انسان کے عمل سے اسے رزق ملتا ہے، انسان کے عقائد سے اسے رزق ملتا ہے، انسان کی اللہ رب العالمین کے تعلق سے، گمان کے تعلق سے رزق ملتا ہے. جیسے ہی آپ اللہ کے بارے میں سوچ رکھیں گے ویسے ہی اللہ رب العالمین آپ کو نوازے گا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیت اچھی رکھے. چاہے آپ شرعی علم حاصل کریں تو شرعی علم حاصل کرنے والے برے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں. شاید کہ انہوں نے دنیا نہیں، انہوں نے جنت فتح کر لی. شرعی علم حاصل کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے جنت فتح کر لی ہے. لیکن دنیاوی علم جو حاصل کر رہے ہیں انہوں نے شرعی علم حاصل نہیں کیا. انہیں چاہیے کہ وہ شرعی علم بھی حاصل کریں. اور میں نے شروع میں کہا کہ شرعی علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، جبکہ دنیاوی علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ، یعنی کہ کچھ لوگ حاصل کریں کہ سب کے اعتبار سے وہ کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے. لیکن شرعی علم حاصل کرنا سب پر ضروری ہے. لیکن ان سب کو ہم نفع بخش کیسے بنائیں گے؟ ہم اپنی نیتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر کے. اور ایک دعا ضرور پڑھ کے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. کون ہے جو ترجمہ کرے گا؟ کریے. ایک ہی ہے کلاس میں لگ رہا ہے. کرنے دیجیے. صحیح ہے آگے. اور بیٹھیں. اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوت لا يستجاب لها. اس کا ترجمہ کون کرے گا؟
اس کا کوئی نہیں کرے گا. دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا, بس 2 دعائیں میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اللہم انی اسألک علما نافعا, ایسے علم کی جو نفع بخشو, ایسے علم کی جو نفع بخشو, کیونکہ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ نقصان دہ علم بھی ہو سکتا ہے. ورزقا طیبا, اور ایسا رزق جو پاکیزہ ہو, اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے رزق بھی ہیں جو پاکیزہ نہیں. وعملا متقبلا, اور ایسا عمل جو مقبول ہو, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کچھ ایسے عمل بھی ہوتے ہیں جو مقبول نہیں ہوتے. دوسری دعا, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے. ومن قلب لا یخشع, اور ایسے دل سے جو اللہ سے نہ ڈرے. ومن دعاء لا یسمع, اور ایسی دعا سے جو نہ سنی جائے. ومن دعوت لا یستجاب لها, اور ایسی دعا سے جو اللہ رب العالمین قبول نہ کرے. یہ دعائیں لازم پکڑے رہیں اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے, اور وقل رب زدنی علما کو بھی لازم پکڑے رہیں, کیونکہ ہمیں اس دنیا میں جو زیادہ حاصل کرنے کی بات کہی گئی ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے, علم ہے, مال نہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری زندگیوں کو آداب سے منور کرے. اللہ رب العالمین جب تک ہم طالب علم رہیں, جب تک استاد رہیں, اللہ رب العالمین ہم مخلص رہیں, ہم اللہ رب العالمین کی رضا کو ہمیشہ چاہتے رہیں. اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو خالص رکھے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. کوشچن تو ہو گئے, ایک ہی کوشچن ہے. دیکھیے ایک سوال آیا ہے, آج کل کے والدین دنیاوی علم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, اگر کوئی اولاد دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کی نافرمانی کر سکتا ہے, کیا یہ گناہ کبیرہ ہوگا؟ کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے اور والدین کی فرما برداری بھی فرض ہے. ان حالات میں ایک اولاد کو کون سا فرض پہلے ادا کرے؟ آپ کو معلوم ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا بہت آسان ہے, معلوم ہے آپ کو, بے حد آسان ہے. اس کے لیے آپ کو مدارس میں داخلے کی ضرورت بھی ضروری نہیں ہے کہ جو مدرسے سے پڑھا ہوا طالب علم ہو وہی دینی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مدرسے سے حاصل کرتے ہیں لیکن وہ دینی نہیں ہوتے. بہت سے ایسے ہیں جنہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں, مدرسے سے حاصل کر رہے ہیں, لیکن وہ دینی نہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کی ضرورت نہیں ہے آپ کو والدین کی نافرمانی. والدین نے جہاں دنیاوی ڈالا ہے آپ پڑھتے رہیں اسے. مزید یہ کہ آپ اپنے اچھے دوست بنائیں جن سے جڑ کر آپ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں. بات ختم ہے وہی. تو آپ کیا کر دیں گے, دونوں کو تطبیق دے دیں گے, دونوں کو جوڑ دیں گے, اور کہیں بھی اختلاف نہیں ہوگا. تو نہ والدین کی نافرمانی ہوگی اور نہ ہی آپ ایسا ہوئے کہ علم سے دور ہوئے. تو آپ نے علم بھی حاصل کر لیا اور والدین کے فرما بردار بھی بنے رہے. آنسر یہ ہو چکا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر کثیرا سر.